السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم احباب و اخوات، امید کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو شاداں و فرحاں رکھے۔ آئیے آج ایک عظیم المرتبت ہستی، مبارک و مقدس ہستی کا ذکر خیر کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ اس عظیم ہستی کا نام اسم گرامی سیدۃ نساء اہل الجنہ سیدہ فاطمۃ الزہرا بطول رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادیوں میں سب سے کم عمر تھی۔ ان کے سال ولادت میں اختلاف ہے۔ ایک روایت کے مطابق حضرت فاطمۃ الزہرا اس سال پیدا ہوئی جس سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خلعت نبوت سے سرفراز کیا گیا تھا۔ دوسری روایت کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے 5 برس قبل اس دوران پیدا ہوئی جب کعبۃ اللہ کی تعمیر ہو رہی تھی، اور اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 35 برس تھی۔ بعض روایات میں یہ مرقوم ہے کہ نبوت کے 1 سال پہلے پیدا ہوئیں۔ ان کی والدہ محترمہ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا مکارم اخلاق کا مجموعہ اور فضائل حمیدہ کا پیکر تھی۔ دنیا کی نیکیاں ان کی ذات ستودہ صفات میں جمع ہو گئی تھی۔ وہ خواتین عالم کے سردار اور سیدۃ نساء اہل الجنہ ہے، یعنی جنت کی عورتوں کے سردار ہیں۔ زہرا، بطول، زکیہ، مطہرہ، راضیہ، مرضیہ اور طاہرہ یہ ان کے القاب ہیں۔ فہم و فراست اور علم و فضل میں اپنے زمانے کی تمام عورتوں سے ممتاز اور مختلف تھی۔ مشہور روایات کے مطابق 18 سال کی عمر میں، اور اگر سال ولادت ایک نبوی مان لیا جائے تو 15 سال 5.5 مہینے کی عمر میں سن 2 ہجری کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے ان کا نکاح کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد عالیہ ہے کہ میں نے دنیا کے بہترین اور باکمال انسان سے فاطمہ کا نکاح کیا ہے۔ جس طرح حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ عزیز اور محبوب تھی، اسی طرح مردوں میں آپ کی نظر میں علی کرم اللہ وجہ علی مرتبہ رکھتے تھے۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے نکاح کا قصہ کچھ طویل بھی ہے اور انتہائی سبق آموز بھی۔ یہ سارا واقعہ خاندان نبوت کی سادگی کی بہت بڑی مثال ہے، اور اس سے اہل بیت رضوان اللہ علیہم اجمعین کے انداز حیات کے تمام پہلو کھل کر سامنے آ جاتے ہیں۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پیاری صاحبزادی تھی۔ ان کے نکاح کے وقت تقریباً پورا عرب آپ سے مرعوب تھا۔ گرد و پیش کے تمام علاقوں میں آپ کا اثر و رسوخ پھیل چکا تھا، اور حالات انتہائی شاندار ہونے کا پتہ دے رہے تھے، لیکن دنیا کے سب سے بڑے انسان نے اپنی سب سے پیاری دختر نیک سیرت، سب سے پیاری اور عزیز چہیتی بیٹی اور سیدہ خواتین عالم کو جو شادی کے وقت جہیز دیا، وہ کیا تھا، اس کا تذکرہ سیرت و تاریخ کی بہت سی کتابوں میں کیا گیا ہے۔ ان سب کے مطالعے سے پتہ چلتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس عظیم المرتبت بیٹی کا جو ان کی جو سامان ضروریات تھی، جو دوسرے نام میں جہیز کہا جا سکتا ہے، وہ یہ تھی: مصری کپڑے کا ایک بستر جس میں اون بھری گئی تھی، نمبر 2 ایک منقش پلنگ یا تخت، چمڑے کا ایک تکیہ جس میں کھجور کی چھال بھری ہوئی تھی، مٹی کے 2 برتن یا گھڑے تاکہ ان میں پانی بھر کر رکھا جائے، ایک مشکیزہ، ایک پیالہ، ایک چکی، آٹا یا ستو وغیرہ پیسنے کے لیے، اسی طرح ایک جائے نماز، 2 چادریں، چاندی کے 2 بازو بند۔ یہ تمام چیزیں آپ کی شادی کے
پرمسرت موقع پر سید الرسل جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا کی۔ شادی ہو چکی تو سیدنا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ولیمہ بھی ہونا چاہیے۔ چنانچہ مہر ادا کرنے کے بعد جو رقم بچی اس سے ولیمے کا انتظام کیا گیا۔ ولیمے میں جو چیزیں شامل تھی وہ یہ کہ جو کی روٹی، گوشت، کھجور اور پنیر۔ اس زمانے کے مطابق یہ بہت ہی اچھا اور عمدہ ولیمہ تھا۔ حضرت فاطمۃ الزہرا بطول طاہرہ مطہرہ راضیہ مرضیہ رضی اللہ تعالی عنہا سے 18 روایات کتب احادیث میں مروی ہیں جو ان سے جلیل القدر صحابہ نے روایت کی ہیں، اور وہ حضرت علی بن ابی طالب، حضرت حسن، حضرت حسین، حضرت عائشہ صدیقہ، حضرت ام کلثوم، حضرت سلمہ، حضرت ام رافع اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہم جمیعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سیدہ فاطمۃ الزہرا بطول راضیہ مرضیہ طاہرہ کو جن فضائل و مناقب سے نوازا اس کی مثال نہیں ملتی۔ صداقت و راست گوئی میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا کوئی جواب نہ تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں کہ میں نے فاطمہ سے بڑھ کر اور کسی کو راست گو صدق و صفا کے مالک نہیں دیکھا، البتہ ان کے والد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے مستثنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سفر سے تشریف لاتے تو سب سے پہلے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے مکان پر تشریف لے جاتے، اس کے بعد اپنے گھر تشریف لے جاتے۔ ایک تابعی نے ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا کہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ کس کو محبت رکھتے تھے؟ تو ام المومنین نے جواب دیا عورتوں میں فاطمہ کو اور مردوں میں ان کے شوہر علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے نشست و برخاست، عادات و خصائل، طرز گفتگو اور انداز کلام میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ فاطمہ سے زیادہ کسی کو نہیں دیکھا تھا۔ سبحان اللہ، وہ تمام مشاغل حیات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتی تھی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو جاتے۔ ام المومنین صدیقہ کائنات سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا فرمان گرامی ہے، میری آنکھوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد فاطمہ سے بہتر کسی کو نہیں دیکھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فاطمہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے، جو اس کو ناراض کرے گا وہ مجھ کو ناراض کرے گا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں کہ رفتار و گفتار میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بہترین نمونہ فاطمہ تھی۔ حضرت فاطمہ زہرا بطول زکیہ مطہرہ راضیہ مرضیہ اور طاہرہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہ کی شکل و صورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتی جلتی تھی۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے 5 بچے پیدا ہوئے، جس سیدنا حضرت حسن، حسین، محسن، ام کلثوم اور زینب رضی اللہ تعالی عنہ۔ محسن کا بچپن ہی میں انتقال ہو گیا تھا۔ حضرت حسن اور حضرت حسین، حضرت زینب اور حضرت ام کلثوم رضوان اللہ علیہم اپنے اہم واقعات کے لحاظ سے تاریخ کی مشہور ترین شخصیتیں ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سب حضرات انتہائی محبوب تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اولاد سے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا ہی کو یہ شرف حاصل ہے کہ ان سے آپ کی نسل باقی رہی اور دنیا میں پھیلی۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر شریف 29 سال کی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ عاطفت سر سے اٹھ گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو چونکہ ان سے بہت پیار تھا، اس لیے آپ کی وفات باکمال کے بعد انتہائی مغموم رہتی تھیں، اور جب تک زندہ رہیں کبھی آپ نے تبسم نہ فرمایا، کبھی آپ کے ہونٹوں پر
مسکراہٹ ظاہر نہیں ہوا۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے قبل میں آپ کے پاس بیٹھی تھی کہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا آئیں۔ ان کی رفتار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رفتار سے بہت ملتی جلتی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مرحباً یا بنتی فرمایا اور اپنے بائیں یا دائیں جانب بٹھا لیا۔ پھر آپ نے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے کان میں سرگوشی کے انداز میں کچھ فرمایا، وہ رونے لگی۔ دوبارہ کان میں پھر کچھ فرمایا تو ہنسنے لگی۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ اس سے مجھے بڑا تعجب ہوا۔ میں نے فاطمہ سے پوچھا کیا بات ہے؟ اس سے پہلے میں نے کبھی ایک ہی وقت میں آپ کو ہنستے اور روتے ہوئے نہیں دیکھا۔ سبحان اللہ۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جواب دیا، میں اپنے بابا کا راز نہیں ظاہر کروں گی۔ سبحان اللہ۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے گئے تو میں نے فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا اس روز بیک وقت رونے اور ہنسنے کا کیا مطلب تھا؟ سیدہ فاطمہ نے جواب دیا، چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دار فانی سے تشریف لے گئے ہیں اس لیے اب میں ساری بات بتا دیتی ہوں۔ پہلی مرتبہ آپ نے فرمایا کہ میں موت کا قریب آ گیا ہوں، اس پر میں رونے لگی۔ پھر دوسری مرتبہ ارشاد ہوا کہ میرے اہل بیت میں سب سے پہلے تم مجھ سے ملو گی، اور کیا تمہیں یہ چیز پسند نہیں کہ تم تمام دنیا کی عورتوں کی سردار ہو؟ یہ سن کر میں ہنسنے لگی۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے 6 ماہ بعد 3 ہجری 3 رمضان 11 ہجری کو سیدہ فاطمہ الزہرا بطول زکیہ رضی اللہ تعالی عنہا کا انتقال ہو گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ کروڑہاں کروڑ رحمتیں نازل فرمائے دختر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ سیدۃ النساء حضرت فاطمہ الزہرا کی وفات کا وقت قریب آیا تو حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا، مجھے یہ پسند نہیں کہ عورت کا جنازہ کھلا ہوا قبرستان تک جائے، اس میں بے پردگی پائی جاتی ہے اور مرد اور عورت کے جنازے میں کوئی امتیاز باقی نہیں رہتا۔ مردوں کو عورتوں کا اس طرح کھلا ہوا جنازہ نہیں لے جانا چاہیے۔ حضرت اسماء بنت امیس نے کہا، دختر رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے حبش میں عورتوں کے جنازے کا ایک بہترین طریقہ دیکھا ہے، اگر آپ اجازت مرحمت فرمائیں تو طریقہ پیش کروں۔ یہ کہہ کر کھجور کی چند شاخیں منگوائیں اور ان پر کپڑا تانا جس سے پردے کی صورت پیدا ہو گئی۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو یہ طریقہ بہت پسند آیا، چنانچہ ان کا جنازہ اسی طرح پردے میں قبر تک لے جایا گیا۔ اسلام میں سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا پہلی خاتون ہیں جن کا جنازہ اس طریقے سے اٹھایا گیا۔ ان کے بعد سیدہ زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہا کا جنازہ بھی اسی طرح قبر میں لے جایا گیا۔ عزیزان گرامی، یہ مختصر واقعہ سیدۃ نساء اہل الجنہ دختر رسول سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا واقعہ تھا۔ آپ کی سیرت کی چند جھلکیاں تھی اور آپ کی حیات طیبہ کا ایک روشن باب تھا جو میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ اگر آپ کو یہ واقعہ پسند آیا ہو اور دل کو لگا ہو تو اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ دوسرے بھی اس سے مستفید ہو سکے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔